اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں نماز جمعہ کے شرائط، فرائض، سنتیں اور نماز جمعہ خطبے کے شرائط، فرائض، سنتیں اور وقت کے بارے میں مختصر و جامع معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین، میں نے جن مستند فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نماز جمعہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور، شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز جمعہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے۔ چونکہ جمعہ کے دن نیکیاں جمع کی گئی ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا، اور بعض نے کہا اس دن آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اس لیے اسے جمعہ کہا گیا۔ جمعے کو نیکیوں کی زیادتی کی وجہ سے یوم المزید بھی کہتے ہیں۔ جمعے کو جمعے کا نام دینے والا پہلا شخص کعب بن لوئی ہے، جس نے مکے میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی، اور مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ جو شخص جمعے کے دن فوت ہوا اس کو شہادت کا اجر ملے گا اور خبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نماز جمعہ معراج کی رات مکہ المکرمہ میں فرض ہوئی، لیکن مسلمانوں کی کمی کی وجہ سے نماز جمعہ کا اہتمام مکے میں نہ ہو سکا۔ سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرت اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمعہ کا اہتمام فرمایا، جسے ابو داود وغیرہ نے روایت کیا۔ نماز جمعہ چند خاص شرائط کے ساتھ فرض العین 2 رکعت والی جہری نماز ہے، یعنی آواز سے پڑھے جانے والی نماز ہے، جسے جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 5 لوگوں کے، جس میں ایک مسافر، دوسرا بیمار شخص، تیسرا عورتوں پر، چوتھا پاگل یا مجنون پر، اور 5واں بچوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ جمعہ میں شریک ہو جائے تو ان کی نماز ہو جائے گی، پھر انہیں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز جمعہ کی سنت نمازیں۔ نماز جمعہ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نمازیں ہیں جو علیحدہ سلام کے ساتھ ہیں، جس میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے اور 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہے۔ نماز جمعہ فرض نماز کے بعد بھی 4 رکعت سنت نماز ہے، جس میں بھی 2 رکعت سنت موقدہ ہے اور 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہے۔ نماز جمعہ کا وقت۔ ظہر کی نماز کے وقت کے اندر جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جمعہ اور ظہر کا وقت ایک ہی ہے۔ لیکن اگر وقت کی تنگی ہو یا نماز جمعہ کی شرائط پوری نہ ہو تو ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی، اور اگر کسی کی نماز جمعہ چھوٹ جائے اور نماز ظہر کا وقت بھی ختم ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ نماز جمعہ قضا نہ کرے بلکہ نماز ظہر قضا پڑھے۔ نماز جمعہ کی شرائط۔ نماز جمعہ درست ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط جمعہ کسی آبادی میں ہو، دوسری شرط جمعہ ظہر کے وقت میں ہو، تیسری شرط نماز سے پہلے 2 خطبے ہو جو عربی میں ہو، چوتھی شرط جمعہ گاؤں یا بستی میں ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ پر ہو، لیکن اگر ایک مسجد ناکافی ہو تو دوسرے مساجدوں میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں شرط جمعے کی نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ 6ٹھی شرط جمعہ پڑھنے والے کم سے کم 40 ایسے مرد ہو جن پر جمعہ فرض ہو، یعنی 40 لوگوں سے کم ہونے پر نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ خطبوں کے فرائض۔ 2 خطبوں میں 5 فرائض ہیں، یعنی 5 فرض ہیں۔ پہلا فرض اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی الحمدللہ پڑھنا، دوسرا فرض درود شریف پڑھنا، تیسرا فرض خدا کے خوف کی وصیت کرنا، چوتھا فرض پہلے یا دوسرے خطبے میں قرآن مجید کی کوئی ایک سورت پڑھنا یا آیت پڑھنا، 5ویں شرط دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ نماز جمعہ اور اس کا طریقہ۔ دونوں خطبوں کے بعد نماز جمعہ اس طرح ادا کرے جس طرح نماز ظہر
فرض کی پہلی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، مگر نماز جمعہ کی نیت اس طرح کرے: نویت اصلی فرض الجمعہ رکعتین ادان مقتدیاً للہ تعالی۔ اور اگر کسی شخص کو جمعے کی 1 رکعت ملے تو دوسری رکعت جہر سے پڑھے، یعنی آواز کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر کوئی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد نماز میں ملے، یعنی اس کی نماز چھوٹ جائے، تو امام کی موافقت کے لیے جمعے کی نیت کرنا واجب ہے، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کو نماز ظہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس شخص کی نماز جمعہ نہیں ہوگی، اور سنتیں بھی نماز ظہر کی ہی پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کے دن کی سنتیں: جمعے کے دن کی 7 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت غسل کرنا اور بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ دوسری سنت اچھے اور سفید لباس پہننا۔ تیسری سنت ناخن تراشنا۔ چوتھی سنت خوشبو لگانا۔ پانچویں سنت سورہ کہف کا پڑھنا۔ چھٹی سنت کثرت سے درود پڑھنا۔ ساتویں سنت خطبے کے دوران خاموش رہنا۔ خطبے کے دوران آنے والے کو مختصراً 2 رکعت تحت المسجد نماز پڑھ کر بیٹھ جانا سنت ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے، انہی کے لیے جمعے کے دن دوسری اذان کے بعد جمعے کی نماز ختم ہونے تک خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جمعہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس طرح جمعے کے دن فجر سے جمعے کی نماز تک بغیر کسی خاص ضرورت کے سفر کرنا بھی حرام ہے۔ نماز جمعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ جمعے کا دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جمعے کے ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ یقیناً اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافلین میں شمار ہوں گے۔ محترم سامعین، اس ناچیز کی یہ کوشش تھی کہ نماز جمعہ کے بارے میں مختصر و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، اور ہمارے والدین و مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلے قسط میں رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے روزے اور تراویح اور ان کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جب تک کے لیے آپ کے خیر خواہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔